السلام علیکم۔ زندگی اور موت یہ ایک زبردست حقیقت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزیں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے وقت آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ ربیع بن برزہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ تلقین کرتے رہتے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اسی طرح حواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے کہ کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزہ کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے، حضور کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتقال ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا تو وہ 10 درہم سے کچھ زائد نہ تھا، وہ 1 درہم 30 کا ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پہ چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی جب وفات کا وقت ہوا تو وہ ہنسے اور فرمایا ایسی چیزوں کے واسطے لوگوں کا کیا کام کرنا چاہیے، وہاں کچھ لذتیں اور راحتیں سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرے سر زمین پر رکھ دے، وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا کہ آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے
اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہو؟ فرمانے لگے چپ رہے، میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی سی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہی حقیقت ہے ہماری زندگی کی، بس اتنی سی زندگی ہے، نہ جانے کب ساتھ چھوٹ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری زندگی بنانے کی ہم کو توفیق دے۔ یہاں پر یہ زندگی ہر حال میں بہرحال گزر جائے گی، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہے۔ میں دعا گو ہوں اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اس وقت کے لیے تیاری کی توفیق دے کہ جو بہت سخت وقت آنے والا ہے۔